سلطان ایلپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے تیسرے سلطان تھے۔ وہ اپنے چچا طغرل بیگ کے بعد تختہ نشین ہوئے۔ انہوں نے 1063 ہجری سے لے کر 1072 تک حکومت کی۔ وہ بہت بہادر اور رحم دل بادشاہ تھے۔ ان کی کامیابی میں ان کے مشہور وزیر نظام الملک طوسی کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ سب سے پہلے انہوں نے نظام الملک کو اپنے باپ چغرلی بیگ کی سفارش پر وزیر سلطنت مقرر کیا، لیکن بعد میں ان کی قابلیت دیکھ کر ان کی وزارت میں ترقی بھی کر دی تھی۔ نظام الملک کا اصل نام حسن بن علی اور لقب نظام الملک تھا۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے انتہائی کم عمری میں کئی علوم پر عبور حاصل کیا۔ سلجوقی عہد میں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ایلپ ارسلان نے اپنے کم سن بیٹے ملک شاہ کو نظام الملک کے سپرد کر دیا تاکہ وہ اس کی تربیت کرے اور عصری تعلیم میں بھی اس کی مدد کرے۔ ایلپ ارسلان کی موت کے بعد جب ملک شاہ کی عمر صرف 13 سال تھی تو اسی نے حکومت سنبھالنے میں ملک شاہ کی مدد کی، جس سے بھی ملک شاہ کے خلاف بغاوت کی۔ اس نے اس کا سر اتروا دیا۔ نظام الملک تاریخ کے وفادار ترین وزیروں میں سے ایک ہے۔ ایلپ ارسلان کے سب سے بڑے دشمن کا نام طغرل بوزان تھا، جو کبھی اس کے چچا کا وزیر بھی رہ چکا تھا، لیکن بعد میں اس نے بغاوت کی راہ اختیار کر لی۔ تاریخ میں ایلپ ارسلان طغرل بوزان کے درمیان ایک جنگ بھی ہوئی، جس میں بدقسمتی سے سلطان ایلپ ارسلان ہار گئے، لیکن ویسے سلطان ایلپ ارسلان کے عہد میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع تھی۔ پہلے ہرات اور جنگ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ 26 اگست 1071 ہجری باستینیوں نے حملہ کیا تو سلطان ایلپ ارسلان نے باستینیوں کو جنگ ملازکرد میں انہیں عبرتناک شکست دی اور قیصر روم رومانیوس چہرم کو گرفتار کر لیا۔ قیصر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر بھی رضامند ہوا، بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیاہ دی اور ارمانیہ اور جارجیا کے علاقے ان کو دے دیے۔ خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے۔ خوارزمی گورنر یوسف الخوارزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوا اور 4 دن بعد 25 نومبر 1072 کو محض 42 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ایلپ ارسلان کو مروا میں ان کے والد چغری بیگ کی قبر کے برابر میں دفن کیا گیا۔